نوجوانوں خوب اچھی طرح سنو اس بات کو کہ یہ بات تو سچ ہے کہ ہر کوئی محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ دیکھو، انسان کے اندر اللہ نے دل دیا ہے، اور دل کا کام ہے محبت کرنا، پیار کرنا۔ جیسے دیگر اعضاء ہیں نا ہمارے پاس، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اور ناک کا کام سونگھنا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، پیر کا کام چلنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں جو دل دیا ہے، اس کا بھی ایک کام ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، عشق کرنا ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ عشق کی دو قسمیں ہیں، ایک عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی۔ باقی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا عشق آپ نے کرنا ہے، عشق حقیقی کرنا ہے یا پھر عشق مجازی کرنا ہے۔ عشق مجازی کس کو کہا جاتا ہے؟ غیر اللہ سے محبت کرنا۔ غیر اللہ سے محبت کرنے کو عشق مجازی کہا جاتا ہے، اور اللہ سے محبت کرنا، اس کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق مجازی، مجاز اسی کو کہا جاتا ہے جو حقیقت نہ ہو، جس کا بعد میں وجود نہ ہو، وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور حقیقت تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے یہ جو عشق مجازی کس کو کہا جاتا ہے؟ غیر اللہ سے محبت، کسی مخلوق سے محبت، کسی لڑکی سے آپ کی محبت ہے، تو یہ عشق مجازی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی کی محبت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جب آپ اور ہم سب ختم ہو جائیں گے تو محبت بھی ختم ہو جائے گی، وہ عشق بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ناجائز محبت ہے، حرام محبت ہے، حرام ریلیشن ہے، یہ تو اور یہ سوچنے والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ جس پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ اپنے آپ کو داؤں پہ لگا رہے ہیں، اپنی زندگی داؤں پہ لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھر والوں سے منہ موڑ رہے ہیں، اور یعنی آپ کی نظر میں کسی کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ایسی محبت ہونے کے بعد انسان عام طور پر پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اندھی محبت، کہ مخلوق کی محبت میں اس قدر پاگل ہے، کسی لڑکی کی محبت میں اس قدر پاگل ہے کہ اسے اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، اور گھر والے تو چھوڑیں، اپنے یاروں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے دوستوں کو، جس کے ساتھ ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، جس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بھائی کو بھول جاتا ہے، اپنی بہن کو بھول جاتا ہے، پورے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے اس ایک لڑکی کے لیے۔ اور سیم لڑکی بھی یہی کام کرتی ہے، مگر انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ جا کے کیا ہوتا ہے؟ لڑکی آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، یا پھر لڑکا آپ کو، اگر آپ ایک لڑکی ہیں تو لڑکا آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ آپ اس پر کیسے اس طرح ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آتا؟ جو آپ کے ساتھ محبت کر رہا ہے یا کر رہی ہے، جو کہ حرام ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جب وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے تو آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ خوب اچھی طرح سنیں، جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نا، تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جب وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے تو آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو وہ اچھی لڑکی کیسے ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بہتر لڑکی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس طرح بات کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے یا پھر بات کر رہی ہے، تو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو اپنے خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے خدا سے نافرمانی کر سکتا ہے، تو آپ سے بھی دغا کر سکتا ہے، آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور اس کی ایک عادت بن جاتی ہے۔ یا تو وہ آپ سے پہلے کسی اور سے لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کے بعد کسی اور سے اٹیچ ہو جائے گا۔ اگر ایک لڑکی لے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں،
ٹھیک ہے. تو جو تم سے اتنی زیادہ پیار دکھا رہی ہے، محبت دکھا رہی ہے، تو ہمیشہ یہ پیار محبت رہنے والا نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. وہ لڑکی تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی. آج کل تو بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، تو اسی کے ساتھ لڑکی ہیں، چاہے وہ دنیا کا سب سے کالائی انسان کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ ایسٹ انڈیزی کیوں نہ ہو، پھر بھی لڑکی اسی کے پاس بھاگتے ہوئے چلی آئے گی. نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، بس صرف ایک ہی شکل ہے، یعنی گاندھی جی کی شکل ہے. روکڑا جیب میں ہے تو لڑکی بھاگی چلی آتی ہے. دولت ہے آپ کے پاس. تو آج کل جو لڑکی صحیح پیار بھی نہیں کرتی ہے، محبت بھی صحیح نہیں کرتی ہے. ہوش کے ناخن لو تھوڑا. کہاں کس دنیا میں جی رہے ہو تم؟ جس کے لیے دیوانے ہو رہے ہو، جس کے لیے پاگل ہو رہے ہو، وہ لڑکی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی. تمہارے پاس صرف رہ جائے گا بابا جی کا ٹھلو. اپنا کیریئر ختم ہو جائے گا، زندگی تباہ ہو جائے گی. بس صرف ایک ہی آپشن بچے گا، وہ ہے سوسائڈ. وہ تو مزے کی زندگی گزاری، کسی اور کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی، اور آپ بس گھنٹی بجاتے رہنا. اور کیا ہے، آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اس وجہ سے ہوش میں آؤ. اگر ضرورت ہے، آپ کی خواہش ہے، شادی کرو نا. اگر کوئی لڑکی آپ کو پسند آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر میں رشتہ بھیجو. یہ نہیں آپ رشتہ نہیں بھیجتے، فوراً عشق کرنا شروع کر دیتے ہیں، محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی لڑکی اچھی لگی، یہ فطری چیز ہے، نیچرل ہے. کوئی لڑکی آپ کو اچھی لگ سکتی ہے کسی کی طرف سے، یعنی کسی کی طرف آپ کا دل کا میلان ہو سکتا ہے، اٹریکشن ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی لڑکی آپ کو اچھی لگے تو کیا کریں گے آپ؟ یہی کرو، سب سے پہلے اس کے گھر میں رشتہ بھیجو. کسی کے ذریعے سے اس کے باپ سے بات کرو، یا پھر کسی اور کے ذریعے سے، یعنی بات چلاؤ، رشتہ بھیجو. تو دو باتیں سامنے آئیں گی، یا تو وہ راضی ہو جائیں گی یا پھر منع کر دیں گے. اگر راضی ہو جاتے ہیں تو فیس یعنی فبی ہے، اچھی بات ہے، سبحان اللہ. اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے، اس کے گھر والے راضی نہیں ہوتے ہیں، تو آپ اپنا راستہ دیکھ لیں، وہ اپنا راستہ دیکھ لیں گے. بات ابھی تک بگڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات کب بگڑتی ہے، معاملہ کب خراب ہوتا ہے، سچویشن ہاتھ سے کب نکلتا ہے؟ وہ تب نکلتا ہے جب آپ سارا کچھ کر لیتے ہیں، محبت پوری ہو جاتی ہے، محبت میں ڈوب گئے ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے آپ رشتہ بھیجتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، یہاں اگر دونوں جانب سے انکار ہو جائے، اس کے گھر والے منع کر دیں یا آپ کے گھر والے منع کر دیں، تو آپ تو ایسی سچویشن میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کام کبھی نہ کریں. اگر کوئی لڑکی آپ کو اچھی لگتی ہے، سب سے پہلے رشتہ بھیجیں. منع کر دیں تو ٹھیک ہے بھائی، دنیا میں ہزاروں لڑکیاں ہیں، تو کیا کوئی یعنی ابصرہ ہے یا پھر تیرے علاوہ مجھے کوئی دوسری لڑکی نہیں ملے گی؟ اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ، ختم بات. لیکن عشق گہرائی تک پہنچ جائے، اس کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو سمجھاؤ تو دل سمجھے گا نہیں. سمجھو اس بات کو. اس وجہ سے پہلے یہ کام کر لیا کرو. اور رہی بات جسے تم عشق کر رہے ہو، یا جو تمہیں یعنی اس چیز کی دعوت دے رہی ہے، وہ آفر کر رہی ہے کہ بھئی آ جاؤ، میرے سے محبت کر لو، میں بہت حسین ہوں، جمیل ہوں، ٹھیک ہے، میں حسینہ ہوں. نہیں، لڑکی صحیح نہیں ہے. یاد رکھو، لڑکی صحیح نہیں ہے. کچھ میرے دوست کہتے ہیں یار میں جس سے بات کرتا ہوں نا وہ بالکل پاک باز ہے، پاک دامن ہے، ہماری محبت جو ہے پاکیزہ ہے. یاد رکھو، محبت پاکیزہ نہیں ہے. کم بخت، اگر محبت پاکیزہ، ایسی محبت تجھے اپنے باپ سے کیوں نہیں ہوئی، اپنی ماں سے کیوں نہیں ہوئی، اپنے بھائی سے کیوں نہیں ہوئی، اپنی بہن سے کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ایسی محبت ہے پاکیزہ، کس چیز کو پاک کہہ رہا بھائی؟ یہ پاکیزہ محبت نہیں ہے. یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور تم کہہ رہو کہ پاکیزہ محبت ہے. کوئی پاکیزہ محبت نہیں ہے. ایسی محبت پر لعنت ہے. اور تم اس لڑکی پر بھروسہ کر رہے ہو جو اپنے رب کے ساتھ نافرمانی کر رہی ہے. اور میں اپنی بہن کو بھی کہنا چاہوں گا کہ تم اس لڑکے پر بھروسہ کر رہی ہو جو اپنے رب کے ساتھ نافرمانی کر رہا ہے. دونوں میں سے کسی کو کسی پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ فی الحال آپ کے ساتھ ہیں، کیا پتہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کر لے، کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں آ جائے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ اس وجہ سے تھوڑا ہوش میں آؤ، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو. اگر واقعتاً آپ کو یعنی محبت کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، اور یہ فطری تقاضا ہے، تو بھائی شادی کرو، گھر بساؤ، اپنے کیریئر پر فوکس کرو، اور جلدی جلدی
پیسہ کماؤ ٹھیک ہے اور شادی کر لو، بات ختم ہے. پھر ٹوٹ کر محبت کرو، اپنی بیوی سے محبت کرو. نہیں، اپنی بیوی سے نہیں کرے گا، دوسروں کی بیوی سے کرے گا، گرل فرینڈ بنائے گا. یہ رشتہ کیسا رشتہ ہے پتہ آپ کو؟ یہ گدھے گھوڑوں والا رشتہ ہے، جو آپ کو سب سے عزیز محسوس ہوتا ہے، جو آپ کو پاکیزہ معلوم ہوتا ہے. اس سے بچو میرے بھائی، اپنی زندگی کو تباہ نہ کرو. کس کے لیے تم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو یار؟ جو تمہیں بھول جائے گی، کسی اور کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی، ایسی کے لیے تم اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا رہے ہو یار. اپنا کیریئر سیٹ کر لو، ایک اچھا انسان بن جاؤ، باکردار بن جاؤ، اپنے اخلاق کو سدھار لو. خود دیکھنا کہ لڑکی کے باپ تمہارے چکر کاٹیں گے.